جو زیادہ قریب ہیں. تو چاروں جو امام ہیں وہ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پاک ہوا وہ اسی دنیا کے جسم پاک کے ساتھ ہوا. چاروں امام میں سے کسی کو اختلاف نہیں, حدیث کے اماموں کو بھی کوئی اختلاف نہیں. اچھا, لیکن چونکہ جو حدیث کے امام ہیں انہوں نے حدیثیں ساری لکھی ہیں تو اس لیے ان کی طرف بعض لوگ منسوب کچھ باتیں کرتے ہیں. تو چاروں اماموں کا یہ اجتماعی اور متفقہ عقیدہ اور مشرب اور نظریہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی دنیا والے جسم پاک کے ساتھ ہوئی. اسی دنیا والے جسم پاک کی آنکھ کے ساتھ سرکار پاک نے رب ذوالجلال کی زیارت فرمائی, دیدار کیا, دیکھا, اور اسی جسم کے کانوں سے سرکار نے اللہ پاک کے کلام کو سنا, محسوس کیا, عرش سے اوپر گئے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اب چونکہ اس میں دلائل اور معرفت اور علوم کی دنیا میں عام لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو لوگ پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں, آپ سمپل سی بات کریں. آپ کے جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, ہمارے ان چاروں اماموں میں سے کسی کا حوالہ ہمیں بتا دیں. اچھا, وہ اگر کہیں کہ نہیں ان چاروں کے علاوہ بھی تو دین ہے نا, تو پھر آپ کا سیدھا سادہ جواب ہونا چاہیے کہ جو ان چاروں کے علاوہ دین ہے وہ آپ کو مبارک کو, ہمیں ان کا دین ہی چاہیے. ہمیں ان سے بڑا نہ کوئی نظر آیا ہے نہ ہی ہم کسی کو جانتے ہیں. یہ امت کا اتفاق ہے, تو ہم امت کے اتفاق کو توڑنے والے کسی ایک آدھے بندے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں رنگ برنگی چھوڑنا. رنگ برنگی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رنگ نہ ملتے ہوں تو وہ کہتے ہیں مکس کر دو. جی, تو مکس کو ہم نہیں مانتے, ہم تو پیورٹی کو مانتے ہیں, اکہارے پن کو مانتے ہیں, یکسوئی کو مانتے ہیں, اور اسی یکسوئی سے ہمارا تعلق ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا ہے, ہمارا ہے, ہم اسی سلسلے پر چل رہے ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شان سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کو بیان کیا ہے وہ شان بڑی انوکھی اور نرالی ہے. میں نے کچھ معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے, کچھ باتیں, آج کچھ مزید باتیں کرنی ہیں اسی آیت کی روشنی میں جس میں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا سبحان الذی, اس میں سبحان الذی اسری سے لے کے آخری آیت کے آخری لفظ تک یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے نا اللہ, وہ کہیں نہیں آیا, استعمال ہوا ہی نہیں. اچھا, گرامیٹیکلی عربی زبان کی رول کے مطابق آ سکتا ہے, آنے میں حرج نہیں اور آنا چاہیے بھی تھا. عام اگر ماحول اللہ پاک دکھانا چاہتا تو اللہ پاک استعمال کرتا. مثلا اللہ پاک فرماتا سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ. اللہ تبارک و تعالی وہ سبحان ہستی ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام والا لفظ نہیں ارشاد فرمایا. اپنی بات کی تو اپنا نام ذاتی جو اللہ پاک کا استعمال نہیں کیا, اور محبوب کی بات کی تو محبوب کا بھی ذاتی نام استعمال نہیں کیا. سرکار پاک کا ذاتی نام کیا ہے؟ دو ہیں, احمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ پاک نے یہ کہا, نہیں کہا کہ اسری بمحمد, اسری باحمد, نہیں کہا. ایون کہ یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہے, اسری برسول ہی بھی نہیں کہا, اسری بنبی ہی بھی نہیں کہا. بہت ساری حکمتیں, مگر ایک حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ پاک رسول فرماتے تو رسول تو اور بھی ہے نا, اور کتنے رسول ہیں؟ 313 ٹوٹل رسول ہیں. تو وہ 313 میں سے کسی کے لیے بھی رسول کا لفظ بولا جا سکتا ہے. اور نبی کتنے ہیں؟ 1,23,999 کم و بیش سرکار کے علاوہ وہ نبی ہیں. تو نبی بولنے سے بھی کوئی نبی کا لفظ بھی یا اس کا استعمال, اس سے وہ نبی کوئی بھی مراد ہو سکتا تھا. جبکہ اللہ پاک فرمانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں جو جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ اسی کا کرنا چاہتا ہوں, کہیں اور اشارہ جائے ہی نہیں. اس لیے فرمایا پاک ہے وہ ذات. اچھا, جب نام لے لیتے ہیں تو نام سب سے بڑا تعارف ہوتا ہے, پھر اس کے بعد تعارف کی محتاجی نہیں رہتی.
اللہ کے ہاں تو ویسے ہی محتاجی نہیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مگر یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں میں اپنا تعارف اپنے نام کے ساتھ نہیں کروا رہا، بلکہ اس کے ساتھ کروا رہا ہوں جس کو میں نے سیر کروائی، اور وہ میرا عبد کامل ہے، وہ میرا عبد خاص ہے، وہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے، جس کو میں نے سیر کرائی ہے اور اپنی شان سبحان کے ساتھ سیر کرائی۔ اس پر جو میں نے نبی اور رسول کی بات تو آپ کی خدمت میں کر دی، جو عبد کا لفظ ہے اس پر بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، اور اتنی بڑی ڈنڈی مارتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا ڈنڈا چاہیے، ان کی ڈنڈی ختم کرنے کے لیے بہت بڑا ڈنڈا چاہیے۔ اچھا، میں ذاتی طور پہ، یہ شاید پہلے بھی میں نے آپ سے کئی بات، میں ذاتی طور پہ جب میں خود مطمئن نہیں ہوتا تو مجھے خود یہ بات ہوتی کہ یہ بات کوئی اتنی کلیئر نہیں ہے، دوسروں کی بات میں شاید تھوڑا وزن زیادہ ہو، اس پر پھر تحقیق ہوتی ہے، اس پر ریسرچ، سارے بندے کا، آپ کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی بات کر لیتے ہیں، فون پہ بھی کر لیتے ہیں، ویسے بھی چشتی صاحب تو بڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا بھی کسی کی بھی بات ہو تو چشتی صاحب میرے ساتھ اکثر بات کرتے، تو ایک دن میں نے بھی ان سے بات کی، ویسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بھی ان سے ایک بار بات کی، تو حالانکہ ان کا ذہن یہ تھا بھی یہ جو بھی بات کرتے ہیں نا محترم عابد چشتی صاحب، ہمارے بڑے پکے نمازی، یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ بات بہت صحیح ہوتی ہے، ایون کہ علماء کو بھی بعض اوقات اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، ان کا یہ ذہن ہے معذرت کے ساتھ جو میں نے پڑھا۔ اچھا، میں نے ان سے دنیا کی ایک بات کی تو بعد مسجد میں پوچھنا ہے، ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کے کی، میں نے کہا بھی چشتی صاحب سے دنیا کی بات کرتے تاکہ ان کو اندازہ ہو بھی اگر ایک دین کا طالب علم دنیا کی بات کو اینڈ تک کتنا سوچتا ہے تو دین کی بات کو بھی تو سوچتا ہوگا نا۔ اچھا، اور یہ ان کی محبت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو جس کو بھی سنتے ہیں پیار سے سنتے ہیں، اور بولنے والے کی یہ کمزوری اور مجبوری ہوتی کہ سامنے والا اگر چہرہ اچھا نہ رکھے تو وہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا، تو چشتی صاحب کا چہرہ تو ماشاءاللہ کمال کا ہوتا ہے، آپ بھی سارے محبت سے سنتے ہیں، اتنے اہتمام سے آتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بات کو سمجھنے سے یہ اور بات ہے کہ ہم وقتی طور پہ سمجھا نہ سکیں، مگر ہمارا عقیدہ 100% سچا ہے، سچا ہے، ہو نہیں سکتا اس کے پیچھے لاجک نہ ہو، اس کے پیچھے ریزن نہ ہو، اس کے پیچھے دلائل نہ ہوں، اس کے پیچھے حقائق نہ ہوں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت انٹرپریٹڈ بائی بریلوی جو عقیدہ ہے 100% حق عقیدہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ چاروں اماموں کا میں نے آپ کو بتا دیا، کبھی موقع ملا تو میں آپ کو جتنے بڑے بڑے ولی ہیں نا ان کا عقیدہ بھی معراج پر سناؤں گا، میں نے وہ پڑھ رکھا ہے، ابھی قدرتی 7-8 سالوں میں تو بھی باری نہیں آئی اس موضوع کی، امید ہے انشاءاللہ آ جائے گی، وہ بھی آپ سنیں گے۔ جتنے بڑے علماء ہمارے پیران کرام ہیں، داتا صاحب ہیں، حضرت مجدد پاک کا آپ پڑھیں گے، معراج کا عقیدہ اور معراج کا ان کا لکھی ہوئی تاریخ، آپ انتہا پہ چلے جائیں گے کہ کمال کا لکھا جناب مجدد پاک، کمال کا لکھا۔ اسی طرح حضرت حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا اور کمال کا لکھا، اور ایسا لکھا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان ہستیوں کا، ہم یہ بھی شومی قسمت ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ لوگ ان کو علم کا کوئی پتہ نہیں تھا، آپ ان کی کتابیں تو پڑھ کے دیکھیں، آج کا بڑے سے بڑا عالم ان کی کتاب بغیر مدد کے خود نہیں پڑھ سکتا، اتنے انہوں نے معارف جمع کیے ہوئے ہیں اپنی کتابوں میں۔ حضرت خواجہ اجمیری بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں، حضرت داتا صاحب بہت بڑے کلامی، نحوی، صرفی، مفسر، محدث اور مبلغ اور بلیغ شخصیت ہے، آپ ان کی کتاب تو پڑھ کے دیکھیں۔ تو مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو چیز دی ہے وہ چیز، وہ عقیدہ، وہ اصول مضبوط ہے، ہم کمزور ہیں، اب ہماری کمزوری کی وجہ سے لوگ ہمیں کام کرتے ہیں، تو یہ تو پھر ہماری کمزوری ہے نا۔ تو فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو۔ فہم القرآن میں دوسری پارٹی کے بندے آتے تھے، ان کو وہ بہت بڑا عالم آپ آج بھی سمجھتے ہیں، آج بھی ان کے کلپ لگاتے ہیں، وہ بار بار لگاتے ہیں، فوج جو غلط کام کرتی ہے اس پر بھی ان کا کلپ لگاتے ہیں، دیکھیں جی ان ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ فوج ایسے کرے گی، ان ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں یہ برا نظام ہوگا، ان کے آج بھی لوگ بہت ان کو مانتے، بہت لوجیکل کرتے تھے، چونکہ ڈاکٹر تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، GP جو ہمارا ہوتا ہے،
تو اس لیے انہوں نے تھوڑا ڈیفرنٹ انداز میں تعلیمات کو وہ کمزور بات بھی کی تو اس انداز سے کی کہ لوگوں نے سمجھا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے توجہ فرمائی ہے نا. تو مگر ان کی بات بہت بڑی، ساری بہت بڑی باتیں تھی نہیں. مثال کے طور پہ ایک دن انہوں نے ذکر شروع کر دیا یہ اولیاء کرام کا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جی یہ جو لاہوری صاحب تھے، اب یہ آپ کہیں پڑھیں گے کسی سنیں گے تو آپ کو پتہ ہے لاہوری صاحب کو بڑے مشہور ہیں. لاہوری صاحب تھے، یہ کہتے ہیں یہ بھی صابری سلسلے میں بیعت تھے. توجہ فرمائیے آپ. میلاد منانا ان کے نزدیک بدعت ہے، شرک ہے، گناہ ہوتا ہے ان کے نزدیک، ڈاکٹر صاحب کے نزدیک. اسی طرح ختم، سوم، 40 ماشاءاللہ جتنے ہم نیکی کی کام کرتے ہیں ان کے یہ سب بدعت ہے، اس کو کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن ان کے بڑے پیر صاحب صابری سلسلے کے مرید ہیں. توجہ فرمائیے. اب پھر اسی میں سے کسی نے ان سے آڈیٹوریم، وہ آڈیٹوریم میں چونکہ خطاب کرتے تو ان کا خطاب بڑا ہوتا ہے، ہم مسجد میں کرتے تو ہمارا چھوٹا ہوتا. تو جو میں آڈیٹوریم میں کسی بندے نے پوچھا کہ جی فلاں بزرگ، مثلا انہوں نے کہا جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر ہیں، شیخ رشید احمد گنگوہی، یہ سب کے بڑے وہ پیر ہیں، امبیٹھی صاحب کے ساروں کے بڑے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. تو کہا جی ان کا سلسلہ کون تھا؟ کہا ان کا بھی صابری چشتی سلسلہ تھا. تو وہ جو فرمایا خود مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو بیعت کرتے تھے، پیری مریدی کرتے، حد ہو گئی بھی حد. یعنی اپنی بات اور ہمارے یار لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تم یہی کر دو، میں کیا ہم ہی نہیں کرتے، وہ بھی کرتے. ان کے جو ختم نبوت کے پوری زندگی پورے پاکستان کی ان کی ختم نبوت کی جو مجلس اس کے ہیڈ رہے، ان کا نام تھا پیر خان محمد صاحب، کنیا شریف میاں والی کے تھے، سارے لوگ ان کو جانتے. تو ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارا ختم نبوت کا کام زیادہ ہے. دوبارہ وہ ان کا آج بھی سلسلہ ہے، وہ پیری مریدی کرتے ہیں، باقاعدہ شجرہ دیتے ہیں، شجر کی بک نہیں ہوتی آپ، وہ بھی دیتے ہیں. ان کی ساری باتیں ٹھیک ہیں اور ہماری ساری باتیں، حالانکہ یہ بات ہے اس طرح سے غلط، بالکل غلط ہے. اچھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے، حضور دادا صاحب کو مانتے، ساور پاک کو مانتے، شاہ نقشبند کو مانتے، سب کو مانتے ہیں. ایون کہ سب سے بڑا جو ابن تیمیہ صاحب ہے، انہوں نے خود، میں نے آپ کو کئی بار بتایا، حضور غوث پاک کے لیے غوث اعظم کا لفظ لکھا، غوث الثقلین لکھا، شیخ الاکبر لکھا، قطب المشائخ لکھا، اتنے بڑے بڑے لکھے. اور خود کہا کہ ان کو سالانہ نذرانہ میں بھیجتا ہوں گیارہویں شریف کا. خود نذرانے بھیجتے، ہمیں کہتے بدعت ہے. تو یہ کمزوری پھر ہماری ہے نا، کہ چونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو جو دوست جماتا. اسی طریقے سے معراج کا سلسلہ بھی ہے. ان ڈاکٹر صاحب نے معراج کے سلسلے میں ان کی اپنی سپیچ اور کتاب بھی ان کی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک نبوت اور رسالت کا منصب چھوٹا ہے اور حضور پاک کے ساتھ جو لفظ عبد استعمال ہوا ہے اس عبدیت کا منصب اونچا ہے. انہوں نے کہا جتنا آپ حیران ہوئے میں اس سے کئی زیادہ حیران ہوا ان کی یہ بات پڑھ کر. میں نے پڑھی کتاب سے پڑھ کر میں اور زیادہ حیران ہوا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں جب کسی موضوع کو دیکھتا ہوں تو میں سارے لوگوں کو پڑھتا ہوں کہ ان کا اس موضوع پر کیا نقطہ نظر ہے، ان کے دلائل کیا ہے. تو انہوں نے جب یہ لکھا میں خود حیران ہو گیا. پھر انہوں نے لاجک پیشی، کہتے ہیں آپ حیران ہو رہے ہیں، میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی طرف آتا ہے، اور جو عبد ہو ہوتا ہے نا وہ انسانوں سے اٹھ کے اوپر جاتا ہے. تو کہتے ہیں اب بتاؤ شان اوپر جانے والی زیادہ ہے یا نیچے آنے والی زیادہ؟ وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ شان ان. اچھا اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ ہمارے وہی رٹی رٹائی ہوتی ہے، ہر سال ایک ہی 12 تقریریں چلتی، ایسے نہیں چلتا میرے جان کام. آپ کو گلا شکوہ تو ہے مگر اس طرح نہیں بات ہوتی ہے. آپ کو وہ مقابلے میں آنے کے لیے محنت تو کرنی پڑے، محنت کے بغیر تو کام چلتے نہیں ہے نا. تو یہ انہوں نے کہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ بلکہ نبی اور رسول جب اللہ سے نیچے زمین پر انسانوں میں آ جاتا ہے نا تو یہاں تو کثافت ہی کثافت ہے، ڈینسٹی ہی ڈینسٹی ہے. اب اس کثافت کا جو سادہ لفظ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو صفائی نہ ہونا. جب آپ کے کپڑوں پہ یعنی سفر بہت ہو تو آپ کہتے ہیں کپڑے کثیف ہو گئے، نظیف نہیں رہے، کثیف ہو گئے، یعنی ان میں گرد شامل ہو گئی. تو کہتے ہیں یہاں آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سرکار آئے تو ان کو طائف میں پتھر پڑے،
کسی نے معاذ اللہ گلے میں پھندے ڈالے، آپ کی پیٹھ مبارک پہ اوجڑی رکھی گئی، یہ سب کچھ تھا، اور یہ سب کچھ سرکار نبوت و رسالت کے منصب پر کر رہے تھے، تو رب نے کہا محبوب نبوت و رسالت کے منصب پہ اگر تو نے پوچھڑیاں رکھوائی ہیں نا اپنی پیٹھ پر میری خاطر، تو اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیری خاطر۔ اب لوگ تیری اس پیٹھ پر اوجڑی رکھے کو تو دیکھیں گے، مگر یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ میں تمہیں کس شان کے ساتھ اپنے پاس اور پھر اس پر وہ شعر پڑھتے ہیں جو میں آپ کے پڑھوں گا تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ اچھا آپ لمبی چوڑی باتیں نہ کیے کریں، شارٹ کٹ لفظ پکڑے اور منہ پہ ڈالیں۔ علامہ اقبال کو سارے مانتے تو پھر علامہ کی یہ بھی مانو، علامہ کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد ہونا اور بات ہے، تم عبد کیا کر نبی کو وہ جی کلمے میں عبد ہوا رسول ہمارے جا بندے ہو گئے، میں نے کہا ہمارے بندے تو تیرا اقبال بھی نہیں منتا، ساڑھے نال تو کیوں ملا رہے۔ علامہ کہہ رہے ہیں عبد ہو عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر، اب تو ہر وقت رب کے انتظار میں رہتا ہے، اور عبد ہو وہ ہوتا ہے جس کا انتظار خود رب کرتا ہے۔ تو جس کا انتظار رب کرے وہ دوسرے جیسا، یا وہ نیچے والا اس جیسا کیسے ہو گیا؟ وہ تو عبد ہو ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیشہ باقی جتنے نبیوں کا بھی نام لیا ہے ان کے ساتھ عبد کہہ کر نام لیا ہے، لیکن جب سرکار کا نام لیا عبد کے ساتھ تو سرکار کا نام نہیں لیا۔ جیسے یہاں فرمایا عبد ہی، سرکار پاک کے بارے میں فرمایا الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہاں پر بھی عبد ہی کہا، سرکار کا نام نہیں لیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اتارا ہے اپنے عبد کامل حضور محمد مصطفیٰ پر۔ اسی طریقہ جہاں جہاں بھی عبد ہو کا لفظ آیا ہے تو علامہ کہتا ہے عبد ہو اور عبد میں فرق یہ ہے کہ عبد غلام ہوتا ہے، عبد کا معنی عبادت گزار ہوتا ہے، مگر عبد ہو وہ ہوتا ہے جو رب کا محبوب ہوتا ہے۔ عبد ہو وہ ہوتا ہے جس کا انتظار خود رب ذوالجلال کرتا ہے، تو جس کا انتظار رب ذوالجلال کرے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہمارا بندہ ہے، اس کا ذکر کرو۔ عبدنا داؤد، ہمارے بندے داؤد نام لیا۔ حضرت ایوب کا ذکر کیا تو فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے کون؟ حضرت ایوب، ساتھ نام لیا۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہمارے بندوں عبدوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو۔ یعنی عبد کہا ساتھ نام لیے۔ سرکار کو 4-5 مرتبہ قرآن نے عبد کہا، نام نہیں لیا۔ اس پر مفسرین نے لکھا اس کا مطلب یہ تھا کہ محبوب عبد ہو، جب تو میرا عبد ہے تو پھر نام کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرا سب کچھ تیرا ہے اور تیرا سب کچھ میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اچھا عبد کلمے میں عبد آ گیا جی، اتحیات میں عبد آ گیا، حضور سارے جب بندے ہو گئے، میں کیا ایسی جاتی نہ کر، کوئی ہمارے جیسے بندے نہیں ہوئے۔ عبد کا معنی بشر ہوتے ہی نہیں ہے، بشر خود عربی کا لفظ ہے، جہاں بشر کا استعمال ہو وہاں خود بشر کا لفظ آ سکتا ہے۔ عبد کا معنی غلام ہوتا ہے، عبد کا معنی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور عبد ہو کا معنی رب کا محبوب ہوتا ہے، رب کا محبوب۔ تو تیرا میرا لیول تو محب والا بھی نہیں ہے، تو محبوب کی ذات تو کہاں وہ ذات اور کہاں ہم، کہاں وہ اتنی بڑی پاکی اور کہاں لتھڑے ہوئے بندے، ہم کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو اب اس پر کہ عبد صرف بندے ہی نہیں ہوتے، فرشتے بھی عبد ہوتے۔ قرآن کہتا ہے بل عباد مکرمون، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ عباد ہیں، مکرمون عزت والے ہیں، معزز فرشتے ہیں، ریسپیکٹڈ اینجلز ہیں، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، عباد ہیں۔ تو فرشتوں کے لیے بھی عباد کا لفظ ہے۔ اب اس پر علماء نے بڑا پیارا لکھا، علماء نے یہ کہا، ایون کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی، علامہ جلال الدین سیوطی نے تو بہت تفصیل سے اس پر لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندوں میں یعنی انسانی کائنات میں سب سے بڑے عبد سرکار پاک ہیں، اور نورانی مخلوق میں سب سے بڑے عبد جبرائیل امین ہیں۔ اس پر پھر وہ موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کائنات ملکی، نوری اور آسمانی مخلوق کے سردار اور اونچی عبد جبرائیل علیہ السلام، وہ جب وہاں پہنچے
جو سدرۃ المنتہا سے اوپر کا مقام شروع ہونا تھا. سدرۃ المنتہا آپ کو پتا ہے گھر ہے جبرائیل علیہ السلام کا, اور سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں جا سکتی. وہاں پہنچ کر وہ مشہور جملہ ہے, مگر میں نے اس سے آپ کو چند باتیں یاد دہانی کے لیے پیش کرنی ہے. وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا, جبرائیل امین نے کہا, قال لو دنوت انملۃ لاحترقت, میں اگر حضور اس سے آگے اب جاؤں نا تو میرے پر جلتے, میں جل جاؤں گا. لاحترق یہ اس کا معنی آگ سے جلنا ہوتا ہے, میں جل جاتا ہوں. اب ان سے کوئی یہ پوچھے, یا چلو لوگوں سے جو بات آپ سے کرے اس سے ہی پوچھو کہ جبرائیل علیہ السلام تو نوری ہے, تو نور بھی کبھی جلا ہے؟ کیا بات ہے, کبھی جلا ہے نور جلتا ہے؟ تجھے آتا جی لائٹ جڑی پہ جلدی آگ نو آگ پہ گئی, آگ نو آگ پہ گئی تو ڈبل ہو گئی, وہ شعلہ بن گیا. اس میں جلنے والے نور, لائٹ کبھی جلتی ہے؟ لائٹ بجھ تو سکتی ہے, جلتی رہتی ہے, بجھ نہیں سکتی, اور جلتی نہیں ہے کیونکہ وہ خود لائٹ ہے نا, جب جلے گی تو جلے گی. یہ جو جبرائیل امین نے کہا, اس کا مطلب علماء نے کہا, اس کا مطلب یہ تھا کہ بیسیکلی جبرائیل بتانا یہ چاہتے ہیں میں نوری ہوں, میرے پر نوری ہیں. لی جناحین من النور, میرے نور کے پر ہیں, لیکن نوری پر ہونے کے باوجود میری پرواز یہاں پہ ختم ہے. یہ میرا لاسٹ سٹاپ ہے, اس کے بعد فنش, آگے جا ہی نہیں سکتا. اب حضور پاک کو کیا کہنا, اگر جیسے لوگوں کا خیال ہے جو کہ بالکل غلط ہے, تو سرکار کہتے ہیں نا جبرائیل تو اتنا بڑا نوری ہو کتنے جا سکتا, تو پھر میں تے نوری دے نال پھر خاکی بھی ہاں, تو پھر جڑا خاکی تے نوری ہے وہ پھر کیویں, جڑا پیور نور ہے وہ نہیں جا سکتا, تو پھر میں کیویں جاواں گا. سرکار نے یہ کہا. بخاری سے لے کے ترمذی, اور ترمذی سے لے کے نسائی, اور نسائی سے لے کے مسند حمیدی تک, جس محدث کو اٹھا کے دیکھو, تیالسی کو, جس کو اٹھاؤ, ہر کوئی کہتا ہے ایک ضعیف ترین حدیث بھی ایسی نہیں ہے روایت میں کہ سرکار نے تھوڑی دیر سوچا بھی ہو. بلکہ حدیث کا جملہ یہ ہے, میں نے آپ کی اے آئی سے پوچھا. اے آئی کا مطلب پتا ہے, یہ تجھے پوچھ کے ہونا ہے اگلے جملے. میں نے اے آئی سے پوچھا کہ یہ جو جملہ ہے سرکار کا جبرائیل سے جو کہا, حل لک من حاجت, is there anything you need, تو اتنا ہوں جا نہیں سکتا, تو میں تیرا ہی اتنے جانے واسطے ہوں, تو دس کو تین ہیلپ چاہیے دی, کوئی میری مدد چاہیے دی, کوئی میرے واسطے تیری ایسی مدد جڑی میں کر سکا ہوں, تیریاں مدداں تے مک گئیاں نا. اب تو وہ مشکل کشا ہے تو جبرائیل کی مشکل بھی حل کرتا ہے. سبحان اللہ بولو بیان. فرمایا کوئی حاجت ہے, میں نے اے آئی سے پوچھا, تو اے آئی نے کہا یہ جملہ حضور نے جبرائیل سے کہا ہے, اور یہ سنیوں کے ہاں مستعمل ترین جملہ ہے, اور محدثین نے اس جملے کا اعتبار کیا ہے, حالانکہ اے آئی کا عقیدہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ. ہاں, اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں بھی تو پھر بھی اس نے بھی یہ لکھا, اور اس نے کہا حل لک من حاجت. سرکار نے کہا قربان جائیں وہ کتنا بڑا آقا ہے ہمارا, جو جبرائیل کو بھی کہا جبرائیل کو مدد چاہیے دیا تے دس, تو یہاں رک گیا, میں تو اوپر جا رہا ہوں, تیرا مقام ختم ہو گیا, میرا مقام تو شروع ہو رہا ہے, تو نوری مخلوق کا سردار ہے, اور میں عبد ہو کر, اللہ کا عبد ہو کر اس سے اوپر جا رہا ہوں, کوئی حاجت ہے. اس پر پھر جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت اوپر جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کتنا اوپر جائیں گے, اس سے اوپر مجھے پتہ ہی نہیں, آپ جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنا جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا اللہ کے ہاں قرب کا مقام یہ ہے, نیئرنیس اور نزدیکی کا. کہتے ہیں دنوت من اللہ دنوبا ما دنوت قط, میں اللہ پاک سے ایک مرتبہ اتنا نیڑے ہو گیا, قریب ہو گیا کہ اتنا نہ پہلے نیڑے ہویا اللہ دے تو نہ بعد ہونے, اتنا نیڑے ہو جائے. سرکار پتہ ہے کی پوچھے, فرما کیفا کانا یا جبریل, وہ کتنا نیڑے ہو جائے, دستے سے کیفا کانا یا جبرائیل, جبرائیل وہ کیسا تھا جو آپ کا قرب تھا, کتنا تھا. کانا بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور, میں اپنی پوری زندگی میں اللہ پاک کے اتنا قریب ہوا کہ میرے اور اللہ پاک کے درمیان 70,000 نور کا پردہ حائل تھا. 70,000 نور کے پردے تھے, یہ میرا سب سے زیادہ قرب. The most closeness could I get in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, it was that there was 70,000 hijabs, barriers of nur between me and Allah subhanahu wa ta'ala. نور کے 70,000 بیریئر تھے میرے اور اللہ پاک کے درمیان, اور یہ
میرے نزدیک سب سے بڑا میرا حجاب ہے۔ سرکار نے جب اس بات کو بیان کیا نا تو فرمایا کہ جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 حجاب تھے، یہ بات سننے والی اور بڑی محبت والی بات ہے۔ سرکار نے صحابہ کو فرمایا جب میں وہاں پہنچا خورق بھی 70,000 حجاب من نور، میں نے اپنے جسم کو ان پردوں سے، ان بیریئر سے ٹکرایا، میری ایک ہی حرکت اور ٹکرانے سے سارے پردے ٹوٹ گئے، سارے پردے ٹوٹ گئے۔ خورق بھی میرے جسم سے جو ہی پردے نور کے لگے، میرا نور اتنا مضبوط تھا، میرا نور اتنا قوی تھا، میرا نوری جسم اتنی طاقت و حیبت رکھتا تھا، میرا نوری جسم اتنی قوت والا تھا، میرا نوری جسم اتنی الوہی طاقتوں کا مالک اور منبع تھا کہ میرا جسم ساتھ مس ہوتا گیا تو پردے ٹوٹ گئے۔ ارے کس نور کی باتیں نہیں پھرتے ہو؟ یہ تو وہ مجسم نور ہے کہ جس کے سامنے 70,000 نوری پردے ایک مس سے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں اور گر گئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میں تو وہاں پہنچ گیا اور اس مقام کو پھر دوسری صورت میں بیان کیا جو کہ وقت نہیں ہے، لیکن میں نے ایک بات آپ کو بتا دی، سرکار کے بعد نبیوں میں جو اللہ کے دیدار اور معراج کا ذکر زیادہ ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام نے، میں اس بات کو بھی پڑھ کے بڑا حیران ہوا، امام جلال الدین سیوطی نے اور صاحب در منصور کے اندر، یہ در منصور میں بڑی تفصیل سے اس پر بات کی، اور یہ بڑی عجیب خوشگوار حیرت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو مکالمہ کیا انہوں نے کوئی 1.5 صفحے کا مکالمہ لکھا ہے تفسیر میں، اور وہ مکالمہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا میں نے بتایا کہ تو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ تیرے اندر طاقت نہیں ہے، تو فرمایا باری تعالیٰ طاقت نہیں ہے تو طاقت دے دے، مجھے فرمایا طاقت نہیں تو طاقت دے دے، فرمایا طاقت دوں بھی نا تو کسی چیز کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، مجھے نہیں فرمایا کسی چیز کی ایک، میرے کو پرانا کمپیوٹر ہے تو میں لے کے کمپیوٹر ٹھیک کرنے آئے کو، تو میں انہوں نے کہا یار ہے پرانا پر ہے بڑا سونا، میں بڑی دیر اس کو ٹی وی تے بھی کوڈ رکھے تھے، بڑی میری ریسرچ ہے، بڑی چیزاں میں نے جمع کی تھی، فتح و رضویہ تو لے کے تفسیرہ ساریاں میں بند کی تھی، سمجھ نہیں آئی تو سمجھ کیا وہ سارے آدھے سال کے لیے کمپیوٹر جو مسئلے کر لیتے، میں کہا ہین تے کرنا یہ تو آنے کو لے تو تُسی بھی کر لو۔ ایک بار کسی آگے دی مولا علی کاری دا حوالہ اس تے چاہیے دے سارے، اچھا وہ سارے علماء مجھ سے بڑے تھے، صاحب ظاہر ہے وہ، اچھا انہوں کتوں والا کرنا انہوں نے بولتے کمپیوٹر ہے کوئی نہ، میں اس وقت ماری انہوں نے کہا یہ کمپیوٹر دی گل ہے یہ دی گل ہے کوئی، میں کہا بالکل میری گل کوئی نہیں پر کمپیوٹر بھی چیز رکھی تھی ہے حوالہ تے ہے وہ تو جواب تو کوئی نہیں۔ بہرحال میں یہ بات ہے تو وہ کمپیوٹر کو میں نے کہا ٹھیک کر دو، اس نے ٹھیک نہیں ہوتا پرانا ہوتا، میں کہہ دے کچھ ہے پا کے اپ ڈیٹ کرو ساکے دا بیسک اپنا اتنا ہوا ہے نہیں، اپ ڈیٹ کی ایک حد ہے، اپ ڈیٹ کی ایک حد ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا بلا مثال فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے مگر وہ ایک لیمٹ ہے نا، اس لیمٹ میں کوئی اور آتا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی ایک جو آتا ہے اس لیمٹ میں، وہ ایک کا کام ہے وہاں پہ جانا، مینوفیکچرنگ اللہ نے ایک ہی ہستی کی ایسی کی ہے جو جہاں پہ جائے ہر جگہ پہ فٹ ہوتا ہے، جہاں بھی جائے وہ ادھر ہی فٹ ہوتا ہے۔ اور اللہ حضرت نے کہا تھا تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھ کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، ادھر تو کہہ رہا تھا لن ترانی لن ترانی لن، اور ادھر کہہ رہا تھا آجا 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 اورا اورا اورا، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، اور آج کہتے ہیں کمال مقام پایا ہے ہمارے آقا نے، وہاں درخواستیں ہو رہی ہیں اور یہاں خود رب کہہ رہے ہیں اور قریب آؤ محبوب، اور قریب آؤ محبوب، اور قریب آؤ محبوب۔ موسیٰ علیہ السلام کو سرکار نے فرمایا جب تجلی میری کانا یبصر طبیب النملۃ علی الصفاء فی اللیلۃ الظمآ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر کہا اچھا میں تیرے پہلے تجلی بھی کھانا ایدہ حساب کا لانا تو پھر بعد گر کرتے ہیں، تو قرآن کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تجلی پھینکی تو کیا ہوا کہ جعلہ دکا، وہ ایک تجلہ تھا، تجلہ پڑھا تو دور پہاڑ کے جل کے سرما بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن وہ جو تجلہ پڑا تھا نا بے ہوش ہونے سے پہلے آنکھ پہ لگا تو آنکھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ 30 میل کے فاصلے سے موسیٰ علیہ السلام گھوپ اندھیرے میں پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی دیکھ لیتے تھے، 30 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتے تھے، یہ ان کی آنکھ میں طاقت آ گئی تھی۔
تو علماء نے لکھا ہے کہ جب جنہوں نے ایک جلوہ کی جھلک دیکھی اور پھر بے ہوش بھی ہو گئے تو ان کی تو یہ طاقت آ گئی، تو جنہیں رب نے سامنے بٹھا کے اپنا سب کچھ دکھایا. اور قربان جائے حضرت دادا علی اجمیری لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، فرماتا تم کہتے نبی نے معراج کیا، میں نے کہا تو نبی نے ہی معراج نہیں کیا، نبی کی پگڑی اور دستار اور امانہ میں بھی معراج کیا، نبی کے کپڑوں نے بھی معراج کیا ہے. نبی وہاں سے ہو کے پلٹ کے واپس آ گئے، دستار سلامت ہے، کپڑا سلامت ہے، قمیص سلامت ہے، آقا پاک کی دستار کے تمام دھاگے سلامت ہے، کسی کو کچھ ہوا نہیں ہے. تو یہاں معراج صرف آقا کو نہیں ہوئی، آقا کے کپڑوں کو بھی، آپ کے ملبوسات کو بھی لباس کی معراج ہوئی. اللہ پاک ہمیں